مرضی ہے لکھ سکتا ہے اور سرکولیٹ کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کی اہمیت کا مجھ سمیت ہر ایک کو احساس ہے، مگر جس طرح ہر ادارہ، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر آرگنائزیشن، ہر حکومت، ہر اپوزیشن کے کچھ رولز ہیں، کچھ ایس او پیز ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ سوشل میڈیا میں نہیں ہے۔ سو جہاں سوشل میڈیا کی ایک انتہائی اہمیت ہے، وہاں یہ بھی اہم ہے کہ اس میں ہم فری فار آل سسٹم کو پروان نہ چڑھنے دیں، کیونکہ سوشل میڈیا کی بہت ریچ ہے، بہت دور تک اس کی پہنچ ہے، بہت دور تک لوگ اس کو پڑھتے ہیں، ایبزارب کرتے ہیں اور پبلک اوپینین سے بنتی ہے۔ تو میں لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ میرے پرویو میں، منسٹری آف انٹیریئر کے پرویو میں نہیں آتی، اب کسی حد تک آئی ہے جب سے ایف آئی اے کو سائبر کرائم ونگ کے حوالے سے اختیارات دیے گئے ہیں، مگر جب بہت سارا نان سینسیکل بلاسفیمس مٹیریل سوشل میڈیا پہ آیا تو وزیر اعظم صاحب نے مجھے یہ ہدایت دی اور ڈائریکشنز دی کہ میں ان معاملات کو کنٹرول کرنے میں اور ان کا مداوع کرنے میں رول ادا کروں۔ اسی دوران عدلیہ کی طرف سے ڈائریکشنز ذاتی طور پر مجھے آئے، سو میں بلاسفیمی کے حوالے سے مجھے سوشل میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کا بہت موقع ملا، اور اب گزشتہ چند دنوں سے جب سے ایک ایشو ٹویٹ کا، اس کا پھر سبسیکوینٹ کلیریفیکیشن کا موقع آیا، تو پھر مجھے ڈائریکشنز پرائم منسٹر کی طرف سے ہی آئیں، اور میں نے جو کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھا وہ میرے لیے حیران کنی نہیں تھا، پریشان کنی تھا، اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سے اکثر نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا۔ بلاسفیمی کے حوالے سے بھی میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جس قسم کا بلاسفیمس مٹیریل پھیلایا گیا ہے وہ بلاسفیمی نہیں تھی، وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ میرے سامنے آیا بکلیٹ، تو پہلے صفحے کے بعد میں دوسرا صفحہ نہیں، بلکہ پہلا صفحہ بھی پورا نہیں پڑھ سکا۔ اس میں اتنی گندگی تھی، اتنی تضحیک آمیز، بلکہ تضحیک آمیز بھی لفظ کمزور ہے، ننگی گالیاں تھیں ہماری موسٹ وینریبل اور موسٹ سیکریٹ پرسنالٹیز کو۔ میں نے پھر مسلم ممالک کے سفراء کو بھی یہاں اسی ہال میں بلایا، اور اس پہ ہم بہت سارا پیش رفت کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور وہ ایٹ دا پلیٹ فارم آف او آئی سی۔ پاکستان نے اپنے لیول پہ بہت کچھ کیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت ساری جو یہ بلاسفیمس پوسٹ تھیں وہ بلاک ہو گئی۔ فیس بک نے ہم سے تعاون کیا، اور جو سروس پرووائڈرز ہیں انہوں نے ہم سے تعاون کیا، اور یہ بلاک ہو گئی۔ مگر مجھے اس وقت بھی افسوس ہے، میں کم بات کرتا ہوں عمران خان کی، مگر جب میں نے کہا تھا، میرے یہ الفاظ تھے کہ ہمارے ایمان سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں، اور اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ہم سخت ترین ایکشن لیں گے۔ میں نے یہ نہیں کہا بند کریں گے، مگر ایک آپشن ہوتا ہے۔ تو دوسرے یا تیسرے دن پی ٹی آئی کی طرف سے آیا کہ ہم تو سڑکوں پہ نکل آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اگر مجھ سے بڑھ کے نہیں تو میرے جتنے مسلمان ہیں، ایک نظر اس بلاسفیمس مٹیریل کو پڑھ ہی لیتے یا دیکھ ہی لیتے، ان کو یہ دھمکی دینے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ پچھلے چند ہفتوں سے، 2 ہفتوں سے پاکستان کی فوج کے حوالے سے جو
तज़हीक आमेज़ पोस्ट सामने आई हैं, मुझे यकीन है, मतलब मैं तो यही कह सकता हूं कि पाकिस्तानी अपनी फौज के बारे में इस किस्म की पोस्ट की तशरीह नहीं कर सकता। और एक तरफ हम एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, जहां हम अपनी सिक्योरिटी की जंग, अपने मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। रोज़ाना के हिसाब से पाकिस्तानी की फ़ौज, पाकिस्तान की सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस अपनी जानों का नजराना दे रही हैं, और दूसरी तरफ इस किस्म की तज़हीक आमेज़ पोस्ट ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। तो मैंने इस पे जिम्मेदारी समझी अपनी कि मैं FIA को कहूँ कि इस मामले की तह तक जाकर हक़ाइक़ को सामने लाकर मुनासिब कार्रवाई की जाए। और वो अफसरान भी शामिल हैं और मीटिंग का रिकॉर्ड भी शामिल है। मेरे ये अल्फाज थे कि किसी ग्रुप से भी इन लोगों का ताल्लुक हो, किसी सियासी पार्टी से, और मैंने कहा खा वो मेरी पार्टी से ताल्लुक हो, खा अपोजिशन पार्टी से हो, खा हुक्मरान पार्टी से ताल्लुक हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस हवाले से पिछले चंद दिनों में 27 IDs आइडेंटिफाई हुई। इनमें से 8 अशखास की आइडेंटिफिकेशन हुई जिन्होंने चंद ये IDs पोस्ट की थी। उनमें 6 को इंटरव्यू किया गया। बकिया से अभी इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं किए गए, कोई हरासमेंट नहीं हुई, कोई क़यामत नहीं आ गई, मगर ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया इज अंडर अटैक। सोशल मीडिया इज नॉट अंडर अटैक। पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन सोशल मीडिया के जरिए अंडर अटैक है। पाकिस्तान के वैल्यूज अंडर अटैक हैं। शराफत, डिसेंसी, दैट इज अंडर अटैक, नॉट बाय द सोशल मीडिया, सेक्शंस ऑफ द सोशल मीडिया। अगर एक पॉलिटिशियन करप्ट हो या बदनाम हो तो सारे पॉलिटिशियंस को बदनाम नहीं गिरदाना जा सकता। अगर एक मीडिया की किसी शख्स की गलती हो तो हम ये नहीं कहते कि सारे मीडिया के लोगों पे अटैक हो रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इस मसले को कंफ्यूज ना करें। सोशल मीडिया पे कोई कदगन नहीं लगाई जा रही, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मगर एक मादर पिदर सोशल मीडिया भी किसी मुअज़्ज़ब जमहूरी मुल्क के लिए नाकाबिले कबूल है। मैं हैरान हूं कि चंद सर्कल से ये बात की जा रही है कि अगर ये फलां बंदा पकड़ा गया तो फलां बंदा पकड़ा गया, अगर न रोका गया तो हम ये कर देंगे। जिसने कुछ करना है करे, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है सोशल मीडिया का कि जफर इकबाल झगड़ा साहब का फोटो एक सिटिंग चीफ जस्टिस से मंसूब करके उसे गलत रंग दिया जाए और कहे ये आजादी राय है। एक और जज साहब की इतनी तज़ीक की जाए सोशल मीडिया पे जो बाइस शर्मिंदगी हो। फौज पे ऐसे ऐसे उनको लक़ब दिए जाएं जो बाइस शर्मिंदगी हैं। इसी सोशल मीडिया से हमारे सेक्रेट तरीन जो हस्तियां हैं उनकी वो ब्लास्फेमस नहीं, जैसे मैंने कहा कि अल्फाज नहीं है। मैंने जब वो डॉक्यूमेंट यहां तमाम सुफरा को फैलाया और मैंने कहा कि मैंने एक ही डॉक्यूमेंट रखा कि आई डिड नॉट हैव द हार्ट कि मैं इस गंदगी की कॉपीज बनाऊं, इसकी मैं फोटो कॉपीज बनाई, तो इसको मैं रेप्लिकेट नहीं करना चाहता। तो एक ही कॉपी है, आप देखें उनके रंग तब्दील होते गए जब वो देखते गए। तो
So social media is not under attack. مادر پدر آزادی is under attack. ہمارے ویلیوز کو اٹیک حملہ کرنے والے ان کو ہم نہیں کٹہرے میں لائیں گے. آئین اور قانون کہتا ہے کہ عدلیہ اور فوج، یہ آئین اور قانون کہتا ہے، ہمارا آئین کہتا ہے کہ فوج اور عدلیہ بطور ادارہ کی تزییق نہ کی جائے. That is under attack. انونیمس، کون سا قانون کس ملک کا آئین اجازت دیتا ہے کہ میں کوئی اور نام سے انونیمس، میں ظہیر نام رکھ لوں، اعزاز سید رکھ لوں، حاجی نواز رضا رکھ لوں، اور اس کے بدلے میں جو مرضی کہوں، اور جب پوچھ گچھ ہو تو کہیں جناب آزادی اظہار رائے. آزادی اظہار رائے یہ ہے کہ میں جو مرضی کہوں مگر میں پھر اپنا نام بھی ظاہر کروں اور میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے کہا ہے. یہاں یہی کچھ ہو رہا ہے. میں نے آج اے پی این ایس، سی پی این ای اور پی بی اے سے کہا ہے یہ نہ میرا کوئی مسئلہ ہے، نہ مسلم لیگ نون کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا یہ اور ترقی کرے، مگر یہ کچھ ضابطے کے مطابق کرے. اور اس پہ مجھے اکراس دا بورڈ انہوں نے سپورٹ دی ہے. مجھے افسوس ہے کہ چند ایڈیٹوریلز میں نے آج دیکھے ہیں، مجھے یقیناً افسوس ہوا ہے. ایڈیٹوریلز آپ لکھ سکتے ہیں مگر حقائق تو دیکھیں. کیا کوئی بندہ اریسٹ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. یہ جن بندوں سے پوچھ گچھ کیے ان کو یہ بھی اجازت تھی کہ اپنے وکیل ساتھ لائیں. مجھے ان اشخاص میں سے ایک بندہ بتا دیں جن کو سخت زبان سے بات کی ہوئی. ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ مجھ سے کرخت یا تلخ لہجے میں ایف آئی اے والوں نے بات کی. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارے لوگ، مسلم لیگ نون کے لوگ ہم نے پکڑے، اور بھی جس پارٹی، اس کا پارٹی سے تعلق نہیں ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس دن سے وہ کہتے ہیں نا کوئی کاروائی نہ کریں، جس دن سے بلاسفیمس جو پوسٹ ہوئے اور ہم نے کاروائی شروع کی، اس طرح نیچے آ گیا. اب تو نہیں آتے، اکا دکا آتے ہیں، اس کو ہم فوری ریئیکٹ کرتے ہیں جہاں بھی ہمیں اطلاع ہوتی ہے. پہلے لگتا تھا کہ ایک اینٹی ملٹری کی ایک طوفان آ گیا ہے. جس دن ایف آئی اے انکوائری شروع کی، اب کدھر ہیں؟ تو اگر آپ میں یہ جان اور وہ ہے then own up. پھر یہ ریموو نہ کرے، وہ سب ریموو ہو گئے. تو یہ کون سی آزادی اظہار رائے ہے؟ آزادی اظہار رائے کی ہم مکمل سپورٹ کرتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ کوئی قدغن نہیں آئے گی، سوشل میڈیا پہ کوئی قدغن نہیں لگے گی. مگر کچھ لوگ، میں معذرت سے کہتا ہوں، وہ آزادی اظہار رائے کے مامے اور چاچے نہ بنیں اور اس میں ان لوگوں کو شامل نہ کریں جو جن کو کسی کی عزت کا پاس نہیں، کسی قانون کا پاس نہیں، کسی اصول کا پاس نہیں، کسی تہذیب کا پاس نہیں. مجھے بتائیں کہ یہ آئندہ آنے والے ہمارے بچے کیا اس قسم کی سوشل میڈیا پہ پروان چڑھیں گے؟ میں آپ کو کہتا ہوں اور میں عمران خان کو کہتا ہوں، آپ آئیڈینٹیفائی کریں، میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. مسلم لیگ نون کہ کوئی شخص جس نے ٹویٹ کی ہو یا پوسٹ کیا ہو اینٹی ملٹری یا اینٹی عدلیہ، ہم اس کو پکڑیں گے، اس کے خلاف کارروائی کسی اور پارٹی کا بھی کر دیں. مگر آپ مجھے نہیں روک سکتے اگر کوئی شخص پی ٹی آئی سے متعلق ہو اور وہ یہ سارے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم انہیں بلا رہے ہیں اور ان کو دکھا رہے ہیں کہ یہ آپ کے ہیں یا کسی اور کے ہیں. کوئی زبردستی ان کے وکیل ان کے ساتھ ہیں، جو لانا چاہے، جو نہ لانا چاہے اس کی مرضی. مگر جب وہ کہیں گے نہیں تو پھر ہم ان کے جو فونز ہیں یا لیپ ٹاپس ہیں ان کی فورینزک انالیسس ضرور کریں گے. اگر پروف ہوا، اگر وہ بالکل مٹ نہ گیا ہو تو پھر ہم انہیں چارج کریں گے، ہم انہیں اریسٹ کریں گے. ہاں، پچھلے چند دنوں کی کارروائی سے اب یہ تقریباً
معاملہ سوشل میڈیا پہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، مگر آئندہ کے لیے ہم اس کو مانیٹر کریں گے۔ آج جیسے میں نے میڈیا کے ریپرزینٹیو آرگنائزیشن سے کہا کہ اس پہ بھی ہم ایک ایس او پی بنانے لگے۔ میں بہت سارے ممالک کا سسٹم دیکھ رہا ہوں، انڈیا کا، سری لنکا کا، ویسٹ کا، یورپ کا، کہ کس طریقے سے ایس او پی یا کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے۔ اس کے مطابق کچھ تبدیلیاں ہم یہاں بھی لائیں گے ویزاوی دا سروس پرووائڈرز۔ ایک تو ہم سب کو کہنے لگے ہیں جو یہاں سروس پرووائڈر جن کی یہاں پاکستان کے اندر ریچ ہے، ہم انہیں ریکویسٹ کرنے لگے ہیں، اس پہ کوئی زور نہیں چلتا، کہ وہ اپنے آفیسز یہاں قائم کریں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس سے بہت سارے ایشوز خود بخود ریزالو ہوں گے روزمرہ کے حساب سے۔ دوئم، کچھ ایس او پیز ہم ان سے طے کریں گے، کچھ ریڈ لائنز، اور وہ کنسنسس سے ہوگی، کوئی ول ناٹ تھرسٹ اینی تھنگ ڈاؤن دیئر تھروٹس۔ اور آخر میں اگر اس پہ معاملات درست نہ ہوئے تو ابھی سوچ و بچار ہے، مگر سوشل میڈیا پہ جو بھی لوگ ہیں جو پوسٹ کرتے ہیں اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، مگر وہ انانیمس نہیں ہونے چاہیے، وہ گمشدہ نہیں ہونے چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہ پوسٹ کرنے والا نثار ہے مگر نام اس کا ظہیر ہے۔ وہ پھر کچھ مالک نے کیا ہے۔ وی آر گوئنگ ٹو میک شیور ان کو تو ہمیں بلا رہے ہیں اور ان کی تفتیش کر رہے ہیں، مگر بہت ساری جو اوریجنیٹ باہر سے ہوتی ہیں، خام امریکہ ہے، یورپ ہے، سنگاپور ہے، ہانگ کانگ ہے، ان کا جب تک سروس پرووائڈرز ہم سے تعاون نہ کریں، کہ اگر وہ تعاون نہیں کریں گے تو پھر ہم یہاں مثلا ایک پرپوزل آیا ہے اور یہ ابھی تک اپروو نہیں ہے، میں صرف آئی ایم پٹنگ اٹ آن دی ٹیبل جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، کہ جو بھی کسی کا ایک اکاؤنٹ ہو اٹ شوڈ بی کنیکٹڈ ٹو ہز موبائل۔ یہ ایک پرپوزل ہے، کئی کنٹریز میں ہے، شاید کریں شاید نہ کریں، اس طرح اور بہت سارے پرپوزلز ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر ری ایٹریٹ کرنا چاہتا ہوں، آخری بات، لیٹ می ایشور یو ود آل دا فورس ایٹ مائی کمانڈ، انشاءاللہ there will be no restriction on the social media, but yes, there will be red lines in line with the law and the constitution of Pakistan. بس یہی ہے، اس میں رکاوٹ نہ ڈالیے، کوئی ڈالنا چاہتا ہے تو ڈالتا رہے، we will move ahead، اور اس میں کوئی دھمکیاں بھی نہ دے سڑکوں پہ آنے کا۔ ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے، ہم اس سسٹم کو صحیح لائنز پہ، سوشل میڈیا کو صحیح ڈگر پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ کوئی میں انوکھی بات نہیں کر رہا، میں چائنا کی یا بہت سارے اور دوسرے ممالک کی نہیں بات کر رہا، میں ڈیموکریٹک کنٹریز کی، اوپن کنٹریز، اوپن اینڈ ڈیموکریٹک کنٹریز، جہاں ایس او پیز ہیں، جہاں ریڈ لائنز ہیں، جہاں مانیٹرنگ آف سوشل میڈیا ہے، ان وٹ ایور وے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو پاکستان میں بھی یہ بھی او اٹ ٹو آر فیوچر جنریشنز کہ بہت سارا جو گند، جو مک، جو کیا کچھ سوشل میڈیا پہ نہیں آتا، ہم اپنی آئندہ والی نسلوں سے اس کو بچائیں۔ بہت شکریہ۔ سر ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر جسٹس فائز صاحب کی رپورٹ ہو وہ تو ساری شائع ہو جاتی ہے، آپ جو رپورٹ بنائیں اس کا صرف ایک پیرا شائع ہوتا ہے، پیرا 18، کیا ایک پیرا ہی رپورٹ ہوتی ہے؟ دوسرا سر وہ آج جو نائب قاصد ہو گیا کچھ کیا اس کو اپڈیٹ تھا، نائب قاصد بہت افسوس ہوا، کس کا وہ نائب قاصد تھا؟ ہاں نہیں، مگر کس آفیسر کا تھا؟ وہ 4 مہینے پہ چھٹی پہ تھا، کل ہی واپس آیا تھا۔ میں صبح جو میں نے تحقیق کی، بدقسمتی سے مجھے ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ اس کو کوئی پریشانی تھی نہیں۔ جو مجھے ان کے افسر صاحبان بتاتے ہیں کہ وہ ایک چیز کا اکثر ذکر کرتا تھا کہ اس کا بیٹا
ملازم ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کے علاوہ اس نے کہیں بھی ذکر نہیں کیا, بلکہ تحقیقات جاری ہے, اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ. مگر ابھی تک یہ بھی طے نہیں ہوا, اس کی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹلی گرا ہے یا خودکشی ہوئی ہے. یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل تک تحقیقات ہو جائے گی. بٹ وی لک آفٹر ہز فیملی انشاءاللہ, وی لک آفٹر ہز سن. میں نے ڈائریکشن دی ہے کہ قانون کے مطابق اس کے بیٹے کو ملازمت دی جائے, جس کی اس کی بہت خواہش تھی. مگر ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھی یا خودکشی تھی, یہ انشاءاللہ کل یا پرسوں تک معلوم ہو جائے گا. جی وہ دیکھیں, جو بار بار میں بھی کہتا رہا اور بھی منسٹر صاحبان نے کہا, جو ریکمنڈیشنز تھیں کمیٹی کے, وہ وزارت اسی ایشو پہ تو کنفیوژن آئی, وہ وزارت داخلہ نے مکمل طور پر ان کی اشاعت کر دی جو ریکمنڈیشنز تھی آف دی کمیٹی. معاملہ آ رہا ہے سر, اب یہ ویڈیو اپالوجی کی پولیٹیکل تنقید جب بڑی ہے تو اب معاملات ہر معاملے میں پولیٹیکل تنقید ہو رہی ہے. آپ کی حکومت یہ نہیں کہ آپ کے سامنے مختلف معاملات پہ کنسنسس کی طرف جاتی ہے. یہ معاملہ شروع کیا ہے پولیٹیکل پارٹی نے, اور ڈیفینیٹلی ایک سائنس کے اعتبار سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. تو کیا آپ پولیٹیکل پارٹی سے کنسنسس اور مشاورت کریں گے سر کوئی بھی ڈیسیژن لینے سے پہلے, پرٹیکولرلی ود پاکستان تحریک صاحب؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں بلکہ آپ بہت شکریہ, آپ نے اچھی تجویز دی ہے. سوشل میڈیا کے لیے ایس او پیز بنانے کے لیے میں آج ہی یا کل اسپیکر کو درخواست کروں گا کہ وہ میٹنگ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بنا لیں. جو ایس او پیز متفقہ طور پہ تمام سیاسی پارٹیز طے کریں گی, مجھے اس پہ عمل درآمد کرنے میں بالکل ذرا بھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ملک صاحب. ڈیٹیل میں انشاءاللہ چند دنوں میں دوں گا. یہ انٹرنل خط تھا, مناسب نہیں ہوتا, نہ وہ لیک ہونا مناسب ہوتا ہے. اور میں جو ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں, میں ان سے تو بالکل گلہ نہیں کرتا. جرنلسٹ کی تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے خبر لینا ہر طرف سے, مگر ایک بہت بڑی بددیانتی ہے سرکاری افسروں کی کہ وہ ایسی خبر لیک کریں. تو اس کا جواب آ گیا. اس کی انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں ساری پوزیشن آپ کے سامنے ہو جائے گی. حاجی نواز رضا صاحب. صاحب اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کی طرف حملہ کرتے ہوئے پہلے کرتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس آپ کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوئی؟ کل بھی دیر روشی شاہ صاحب نے آپ کا اٹیک کیا ہے, تو پہلے بھی مختلف دن آپ سے اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں, کیوں نہیں آپ اپنے لوگوں کو اس کام پر لگاتے بھائی صاحب؟ میرے پاس تو آپ ہی ہیں, آپ مہربانی کریں آگے لگے. باقی میں تو آپ کا جواب نہیں دیتا. ایک بہت معزز شخصیت پچھلے دنوں مجھے ملنے آئی, وہ ریلیجس شخصیت ہے, سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو انہیں اور باتیں بھی کی, اور ایک بات انہوں نے یہ کی کہ میں دیکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی آپ پہ بہت حملہ کرتی ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا, جو صاحب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جس کماش کی یہ پارٹی ہے اور جو ان کی کارکردگی ہے, یہ بالکل غلط ہے. یا تو وہ نیب کے جو لوگ ہیں ان کا نام کوٹ کریں, یہ بھی انانیمس ہے اور ذرائع سے آتا ہے. یہ اس لیے جب پہلے ان کا آیا اس میں سیریس لیگل لکونس تھے. اب ہم اس کو بہت غور سے دیکھتے ہیں. الطاف حسین کے حوالے سے ہمیں ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ ہم ریڈ وارنٹ